على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: لا، فصلى عليه. ثم أوتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم. فقال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، علي دينه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. میرے بھائی، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، 10-15 منٹ اس کے بارے میں بات کروں گا. دوسری بات یہ کہوں گا کہ دیکھو، نماز آپ کی امت، آپ کی نبوت سے پہلے مکہ معظمہ میں نماز نہیں تھی، نہ مدینہ منورہ میں تھی. اگرچہ نمازیں پہلی انبیاء میں نماز کا ذکر آتا ہے. حضرت عیسیٰ قرآن میں کہتے ہیں، وہاں بھی نماز کا ذکر ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ کو بھی نماز کا حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن کہاں ہے نماز عیسائیوں کے اندر؟ حضرت اسماعیل کے زمانے میں بھی نماز تھی. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا. اس کا مطلب یہ حضرت اسماعیل کا زمانہ تو بہت پہلے کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ سے. لیکن حضرت نبی کریم علیہ السلام بھیجے گئے مکے کے رہنے والے، سب سے پہلے آپ ان کے پاس آئے. اس کو نیچے کرو. اوئے، سب سے پہلے اللہ کے نبی وہاں تشریف لائے ہیں، وہی نبوت آپ کو ملی ہے. یہاں کچھ بھی نہیں تھا. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، ہم نے ان لوگوں کے پاس اے محمد آپ سے پہلے کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں بھیجا. ان کے پاس کوئی نبی نبوت اور رسالت کو جانتی نہیں تھے، نماز کو دور کی بات. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، آپ کو نبی تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو بھی نہیں ڈرایا گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام وہاں آئے، اور جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے، دنیا میں آئے، وہاں سے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئے. آپ نہیں جانتے تھے نماز کیسے پڑھی جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں فرماتے ہیں، روایت حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے 2 دن تک. پہلے دن آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، جبریل امین آگے، نبی کریم پیچھے، صحابہ اس کے پیچھے. ہر نماز کو پہلے ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر فجر کی نماز. ہر نماز اول وقت میں پڑھائی.
اگلے دن پھر آئے اور 5 نمازیں پھر پڑھائیں، ہر نماز آخری وقت میں پڑھائی۔ 2 دن تک جبریل امین آئے اور اسی طرح سے جبریل امین آگے، پیچھے نبی کریم، ان کے پیچھے تمام مصلی۔ نماز اور جماعت کا یہ طریقہ ہے، امام آگے کھڑا ہوگا، مصلی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہاں یہ طریقہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے کو بتایا گیا جبریل امین کو کہ جا کے نماز سکھلاؤ رسول اللہ کو۔ رسول اللہ نہیں جانتے تھے نماز، وہ تو بے پڑھے لکھے آدمی تھے، امی تھے، ان کو ہر چیز بتانے کے لیے جبریل امین کو بھیجا جاتا تھا، جا کے بتاؤ۔ سارا دین قرآن، سارا قرآن، ساری حدیث، سارا دین جبریل امین نے آ کر کے 23 سال میں رسول اللہ کو بتایا۔ قیامت تک دین اسی کے اوپر چلے گا جو آج سے 1400 سال پہلے جبریل امین نے آ کر کے بتایا تھا۔ جماعت کے اندر جب کبھی بھی کھڑے ہوں گے تو امام آگے ہوگا، اس کے پیچھے دوسری صف جو پہلی صف ہوگی سب کی، وہاں مقتدی کھڑا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام آگے کھڑے ہوتے تھے، مقتدی دائیں بائیں نہیں کھڑے ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں آپ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر ایک آدمی ہے اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے داہنی طرف آ کر کے وہ کھڑا ہوگا، صف ہے ہی نہیں۔ اگر وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اکیلا کھڑا رہے گا۔ اس کے لیے یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا، چھوٹے سے بچے تھے، کہا کہ بیٹا جو کام آپ دن بھر کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے روزہ رکھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، لیکن جو کام وہ گھر میں کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے آج رات تم جا کر ان کے گھر میں سو، اپنی خالہ کے یہاں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، اور سونا مت، جاگتے رہنا، دیکھو کہ اللہ کے نبی کرتے کیا ہیں، پھر ہمیں بتانا، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ آپ نے تھوڑی دیر اپنی اہلیہ محترمہ سے بات چیت کی اور کروٹ لے کر کے آپ سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار تھے، اس لیے جاگتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ صبح کو اٹھے، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوئے، میں اٹھا جب آپ تشریف لے گئے ٹوائلٹ میں یا جہاں بھی آپ گئے ہوں گے، میں نے لوٹا اٹھایا، پانی بھرا، وضو کی جگہ رکھ دیا۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے لوٹے میں پانی بھر کر کے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا کون ہے، تو دیکھا عبداللہ ابن عباس ہیں۔ خوش ہوئے، دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ وہ آئے، جانتے نہیں تھے، بچے تھے، کیسے کھڑا ہوا جائے امام کے پیچھے، آئے اور آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، یہ امام ہے، ادھر آ کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے پیچھے سے کان پکڑا اور پکڑ کے داہنی طرف کھڑا کر دیا۔ ایک آدمی ہے، اس طرح ہوگی، مگر جماعت کے اندر پہلی صف امام کے پیچھے ہے۔ اس زمانے سے لے کر 1400 سال سے لے کر آج تک آپ نے مدینہ منورہ میں اگر گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا، امام کے پیچھے صف ہوتی ہے، برابر میں صف نہیں ہوتی ہے۔
یہ نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا طریقہ ہے. ان کا طریقہ مطلب ہے جبریل امین کا لایا ہوا. جبریل امین کا لایا ہوا طریقہ ہے اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ. دین کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جس کا جو جی چاہے تشریح کر دے. دین تو اللہ کا بھیجا ہوا جبریل امین کا لایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیا ہوا طریقہ ہے. اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اس لیے آپ حضرات کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ دائیں بائیں یہ صف نہیں ہے، صف یہ ہے. خدا کی رحمت حدیث میں سب سے پہلے امام کے اوپر اترتی ہے جو نماز پڑھاتا ہے. اگر اس کا دل اور دماغ اللہ سے وابستہ ہے نماز پڑھاتے ہوئے، سب سے پہلے پھر اس کے بعد جو بالکل اس کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہے اس پر منتقل ہوتی ہے. وہاں آتی ہے رحمت خداوندی. پھر وہاں سے جو داہنی طرف پہلی صف میں ہیں ان پر جاتی ہے، پھر بائیں طرف والے، پھر پیچھے والا جو اس کے سامنے ہے وہاں منتقل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت اس طرح منتقل ہوتی ہے. یہ تو محروم ہو جائیں گے جو دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کہاں سے رحمت آئے گی؟ پہلے پہنچ جائے گی دوسری طرف. ایسی غلطی نہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. مسجد میں نماز اس طرح نہیں ہوتی. کوئی مجبوری ہے، دوسری چیز ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو طریقے کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک روایت پڑھی آپ کے سامنے، چند منٹ میں بات کرتا ہوں. نبی کریم علیہ ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. کسی صحابی کا انتقال ہو گیا. آپ نے پوچھا حل علیہ دین، اتنے لوگ ہو تم، یہ بتاؤ یہ مقروض تو کسی کا مرا ہے یا مقروض نہیں ہے؟ کسی سے پیسہ اس نے لیا تھا ادا نہیں کیا، یا یہ بالکل صاف ستھرا کسی سے قرض نہیں لیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے کہ یہ کسی کا مقروض ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا دیا. تھوڑی دیر میں ایک اور جنازہ آ گیا. آپ نے پھر پوچھا حل علیہ دین؟ فقالوا نعم. پوچھا یا رسول اللہ اس کے اوپر قرض ہے، یہ مقروض مرا ہے دوسرے کا؟ آپ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا پڑھو نماز. میں نہیں پڑھاؤں گا نماز. ایک صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہیں کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس مرنے والے آدمی کا دین میں ادا کروں گا، اپنے اوپر لیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف نماز 5 پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. دین صرف حج کرنے کا نام نہیں ہے. دین رمضان کے روزے بس رکھ لینے کا نام نہیں ہے. رہن سہن، معاملات، معاشرت، اس کے اندر بہت بڑا دین کا حصہ ہے. آدمی اگر کسی کے دین کو لے کر مر جائے، ادا نہ کرے، 2 پیسے ہوں یا $2000 ہوں یا کچھ اور ہو بڑا، تو وہ خدا کی رحمت سے محروم مرا ہے. اگر نہ ہوتا محروم تو نبی نماز جنازہ پڑھاتا ان کی. وہ کہتے ہیں کہ حل علیہ دین، لوگ کہتے ہیں نام ہے، یہ مدیون ہے، یہ مقروض ہے، اس کے اوپر پیسے تھے ادا نہیں کیا مر گیا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا.
کتنا بڑا محروم ہے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے یہ اندھیرے کی کوٹھری ہے. اندھیرے کی تو ہے یہ کوٹھری. میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اس مردے کے لیے وہ نور کا گھر بن جاتا ہے. اور یہ آدمی جو مر رہا ہے اور دوسرے کا قرض لے کر مر رہا ہے وہ اس سے محروم ہے. وہ محروم ہے اللہ کے نبی کے امامت سے. نماز اصل میں نماز جنازہ جو ہے یہ تو اصل میں دعا کی نماز ہے، دعا ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد تیسری مرتبہ میں ساری دعا پڑھتا ہے آدمی اس مرنے والے کے لیے. فرماتے ہیں میرے دعا کرنے سے اللہ قبولیت دیتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کی قبر اس کے لیے نور کا گھر بن جاتی ہے. یہ دوسرے کا قرض لے کر مر رہا ہے چاہے ایک پیسے ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا. یعنی اس گناہ کے ساتھ جو یہ دوسرے کا لے کر جا رہا ہے اس کا مستحق نہیں ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں اور اس کی قبر اس کے لیے نور کا گھر بن جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو جس دن اٹھے گا جس کا قرض تھا 1 پیسہ 2 پیسہ 10 پیسے 1000 پیسے، کل قیامت کے دن ایک جم غفیر جس کا لیا تھا سب گردن پکڑ کر اللہ کے سامنے لائیں گے. اے اللہ ہمارا حق دلوائیے. آج آپ کی عدالت ہے، آپ کی عدالت بڑی عدل و انصاف کی عدالت ہے. ہمارا حق اس نے لیا ہے، ہمارا حق دلوائیے. اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ اللہ اس سے فرمائیں گے عد الامانہ، لوگوں کا حق دے. کیا حق لیا تھا؟ کسی کا پیسہ لیا تھا، کسی کا ڈالر لیا تھا، کسی کا آٹا لیا تھا، کسی کا نمک لیا تھا، کسی کا چاول لیا. خدا جانے کیا کیا لیا تھا. یہ دائیں بائیں دیکھے گا کہے گا ذہبت الدنیا. اے اللہ کیسے دوں، کہاں سے دوں؟ دنیا تو چلی گئی. وہ آٹا دال جو لیا تھا، ڈالر پیسہ پاؤنڈ ہوتا سب دنیا کی چیزیں دنیا ختم ہو گئی. اب میں کہاں سے دوں؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ کہنا ہے ہم کچھ نہیں سنتے. عد الامانہ، جو حق ہے وہ دے. پھر یہی کہے گا اے اللہ میری سنت رہے، میں دوں کہاں سے؟ دنیا میں جو لیا تھا آج یہاں آپ کے یہاں وہ چیز ہے ہی نہیں، تو کہاں سے دوں؟ اللہ پھر غصے میں فرمائیں گے نہیں، عد الامانہ، ہم کچھ نہیں سنتے، حق دے ان لوگوں. یہ پھر یہی کہے گا. اب اگر اس کے پاس تھا کچھ ادا کرنے کے لیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو اس کے وہ اعمال صالحہ جو عبادتیں تھیں ان کے ثواب کو لے کر کے ہر ایک کے قرض کو ادا کیا جائے گا. اگر ادا ہو گیا بہت اچھی بات ہے، ختم ہو گئی بات. اور اگر ادا نہیں ہو سکا، نہ اتنی نمازیں تھیں، نہ اتنے حج تھے، نہ اتنے عمرے تھے، کچھ نہیں تھا، تو ان لوگوں کے گناہ لے کر کے بقدر اس کے قرض کے بوجھ کے اس کے گردن پر ڈال کر کے جہنم میں پہنچے. اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زکوٰۃ، دنیا میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا، اس نے تو لوگوں کا مال کھا رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے اپنی گردن کے اوپر. اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جہنم میں فوراً ڈال دیا جائے گا. ہاں یہ کہا ذہبت الدنیا، کہاں سے دوں الہ العالمین؟ 3 مرتبہ ایک ہی جواب دیا، جہنم میں ڈال. وہ جو دنیا میں کسی کی زمین، کسی کا گھر، کسی کی دولت لی تھی، جہنم میں نظر آئے گی کہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
کہ جہنم کی تہ میں نیچے پڑی ہوئی ہے، دیکھے گا، کہے گا کہ سارے جہنم کے عذاب کو اپنے سر پر لے لے، وہاں جائے گا، اس کو اٹھا کر لا کے اللہ کے حضور میں پیش کر دے، اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ جائے گا وہاں اور جا کر کے اس چیز کو اٹھائے گا، لے کر کے آئے گا، جب کنارے پر آئے گا خوش ہوگا، وہ ہاتھ سے چھوٹ کر پھر وہیں چلی جائے گی۔ میرے بھائی، دنیا میں انسان کا اپنی صبح سے شام تک رہن سہن میں اس بات کو خوب خیال کرنا چاہیے کہ کسی کا حق موت کے وقت اس کی گردن پر نہ ہو۔ یہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور کسی سے قرض لینا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا، اس سے آدمی کو ہر وقت بچنا چاہیے۔ کون جانتا ہے کہ صبح ہوتی ہے کہ صبح سے پہلے ہی مر جاتے ہیں؟ یہ بڑی خراب بات ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو سبق دیا ہے، جسے نماز پڑھنے کا سبق دیا ہے، روزہ رکھنے کا سبق دیا ہے، حج کرنے کا سبق دیا ہے، بتایا ہے اس طرح کرو، اس طرح کرو جیسے میں کر رہا ہوں، اسی طرح اس کا بھی سبق دیا ہے کہ مومن کی زندگی دنیا میں ایسی ہونی چاہیے کہ موت کے وقت اس کی گردن پر کسی کا کوئی حق نہ ہو، اور اگر ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا، وہ حق کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں اگر دینا پڑے گا تو اپنی نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ ہی دے کر، صدقہ دے کر کے جان بچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں ایک اور بھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کا قرض جس کی وجہ سے یہ محروم ہو رہا ہے آپ کی نماز جنازہ اور دعا سے، اور اس کی قبر اس کے لیے اندھیرے کی کوٹھری بن رہی ہے، میں اس کا معاون اور مددگار ہوں، میں اس کے قرض کو اپنے اوپر لیتا ہوں، آپ نے نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کی قبر کو منور کیجئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل کہ وہ دوسرے کے بوجھ کو اپنی گردن پر لے رہے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں اللہ کی نصرت کے دروازے کھول رہے ہیں، یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا۔ جب رسول اللہ کے یہاں مقبول ہے تو اللہ کے یہاں بھی مقبول ہے۔ دنیا میں یہ چیز بڑی اہم چیز ہے، دوسرے کی مدد کرنا۔ مدد کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اپنوں ہی کی مدد کرنی، نہیں، ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ ساری امتیں، ساری دنیا، سارے مذہب کے ماننے والے بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، مذہب چاہے کوئی بھی ہو، لیکن مصیبت میں کسی کی مدد کرنا، اس کی تعلیم اللہ نے دی ہے۔ مدد اور رحم کا معاملہ تو جانور کے ساتھ بھی کرنا اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، آدمی تو بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسرائیل کی کسی عورت کے بارے میں یہ واقعہ صحابہ سے نقل کیا ہے، اپنی امت سے نقل کیا ہے، کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا ایک عورت نے، اور نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ اس کو چھوڑا، وہ اپنے کھانے کا انتظام خود ہی کر لیتی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قیامت کے دن عذاب، اللہ نے اس کو آخرت کے اندر عذاب ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مدد نہیں کی ایک جانور کی۔ اگر آدمی مدد کر سکتا ہے
خدا نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ مدد کرے کسی آدمی کی، وہ تیرا بھائی ہے، وہ کوئی بھی ہے تو اس کی مدد کرو۔ یہاں رہتے ہو، گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے خاندان کی کیا کس طرح کے حالات ہیں اور وہ گزار رہے ہیں، ان کی فکر کرو۔ اور اگر کوئی غریب ہے، پریشان حال ہے، تو اس کے ہاتھ کو پکڑو، اس کی پریشانی کو دور کرو، مرد ہے یا عورت ہے، جو نصرت کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو، وہ مدد کرو۔ جیسے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد فرمائی تھی اور وہ مدد مقبول ہوئی تھی۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دین صرف نماز روزے ہی کا نام نہیں ہے، حج اور صدقے ہی کا نام نہیں ہے۔ دین انسان کی ساری زندگی، اس کا رہن سہن، اس کی معاشرت، ہر چیز دین کے اندر داخل ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے ہیں، آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچایا اور اسی انداز میں پہنچایا ہے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ تو نے زندگی اور ایمان دیا ہے تو اس ایمان کی حفاظت آخری دم تک کیجیے، اور موت آئے تو اس طرح آئے کہ کسی کا حق گردن کے اوپر نہ ہو۔ تو توقع ہے کہ قیامت کے دن انسان سرخ روئی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دین اور دنیا کو بہتر فرما دے اور ہمارے لیے نجات کے دروازے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب نے آمین کہہ بھی دیا۔